اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہر اس دن کے لیے جو اللہ تعالیٰ زندگی کا ہم کو نوازتا ہے اور اس میں پھر یہ بھی توفیق دیتا ہے کہ ہم کوئی نیکی کا کام کر لیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے رکھیں، نماز کی بے پرواہی نہ کریں۔ یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت مضبوط کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہم سیدھے راستے پر رہتے ہیں۔ دعائیں کریں اپنے لیے، اپنی ہدایت کے لیے، اپنے بچوں کی، اپنی آنے والی نسلوں کی ہدایت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ سے بہترین گمان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا سن لی، مان لی، لکھ لی۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دعا کی قبولیت کا انداز فرق ہوتا ہے۔ ہم جس طریقے سے اس دعا کی قبولیت چاہتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا انداز حکمت والا ہوتا ہے اور وہ صحیح وقت پر ہم کو صحیح چیز دیتا ہے۔ ہمارا دل چاہتا ہے کہ غلط وقت پہ ہم کو چیز مل جائے اور ہم اس غلط وقت کو سمجھ ہوتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حکمت ہماری عقل سے بہت بڑی ہے، ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے میری پیاری بہنوں، چلے آج ہم آیت نمبر 136 پڑھیں گے سورہ آل عمران کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضی آمین۔ اولئک، یہی لوگ، جزاؤہم، جزا ان کی، مغفرتن، مغفرت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، وجنات، اور جنتیں ہیں، باغات ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا، ان میں، ونعم، اور کتنا اچھا ہے، اجر العاملین، اجر عمل کرنے والوں کا۔ اچھا، یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ کیونکہ یہ ان ساری چیزوں کے بعد آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا تھا کہ متقین، میں نے آپ کو کہا تھا نا، متقین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتاتا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقین کون ہیں؟ جو خوشی میں اور تنگی میں اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں اور اپنے غصے کو دبا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ عافیت کا معاملہ کرتے ہیں اور محسن ہوتے ہیں، اور اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، بڑی چھوٹی کوئی سی بھی، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس سے بخشش مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی، اور اللہ کے سوا تو کوئی بخشش کرنے والا ہے بھی نہیں، اور وہ اپنی برائی پر اصرار نہیں کرتے۔ جب یہ سارے کام وہ کر لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کی جزا کی بات کرتا ہے۔ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی انسینٹیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت پیاری بات ہے کہ جب کوئی نیکی کرے تو اس کا کوئی نہ کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو کیا انعام ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ برائی کے اوپر انجام ہوگا سزا کی صورت میں، اور اچھائی کے اوپر انجام ہوگا انعام کی صورت میں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو ان کا جزا کیا ہوگی؟ مغفرۃ من ربہم، اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی، اللہ کی طرف سے پردہ پوشی ہوگی ان کے گناہوں کی، اور وہ جو گناہ کر چکے ہیں اس کے برے انجام سے اللہ تعالیٰ ان کو بچائے گا۔ مغفرت میں یہ دو معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کون سا ایسا بندہ ہے جو یہ کہے انبیاء کے علاوہ کہ میں بالکل پاک ہوں، میرے سے تو کوئی غلطی ہی نہیں ہوتی، میرے سے کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، میں اللہ کا بہت پیارا ہوں؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ نیکیاں تو ہم کرتے ہیں لیکن برباد کس طرح کر دیتے ہیں، یہ نہیں پتا چلتا۔
یعنی ایک گھڑی میں ایک منہ سے بات نکلی اور پوری کی پوری نیکیاں جن کے اوپر بڑا تکیہ کیا ہوا تھا کہ یہ نیکیاں قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گی، وہ کس طرح بھسم ہو جاتی ہیں، کیسے راکھ ہو جاتی ہیں، اور ہم کو سمجھ بھی نہیں آتا کیونکہ ہم دیکھ تو نہیں نہ رہے، اور ہم اپنے گمان میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمازیں بھی ہیں، ہمارے پاس زکوٰۃ بھی ہے، ہمارے پاس حج بھی ہے، ہمارے پاس روزے بھی ہیں، اور ایک روزے کا اجر جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ 70 سال کے فاصلے پر ہو جاتا ہے انسان جہنم سے. لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ جہنم کے قریب لے جانے والے کون کون سے کام ہم کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ بات بہت ضروری ہے کہ جہاں ہم نیکیاں کریں وہاں ہم برائی سے رکنے کی بھی کوشش کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم نیکیاں کرتے جائیں اور برائیاں بھی کرتے جائیں. جیسے کبھی میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہوں نا، تو میں کہتی ہوں کہ آپ بالکل صحیح پڑھ رہے ہو، لیکن ایک ہی غلطی کو آپ بار بار ریپیٹ کیوں کرتے جاتے ہو؟ آپ غلطیوں کو بھی تو درست کرو نا، کہ جو غلطی ہو رہی ہے اس پہ غور کرو کہ کون سی غلطی ہے، اس کی کریکشن کرو، اور پھر اس پہ جم جاؤ کہ میں نے اس کریکشن کی ہوئی چیز کو پکڑ کے رکھنا ہے اور غلطی کو دوبارہ سے نہیں دہرانا. تو ہماری زندگی میں کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں ذرا سوچیں. بہت غلطیاں ہوتی ہیں. ایک دن میں اگر ہماری کتاب جو عمل کی کتاب ہے نا، وہ لکھ کے جو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے رکھ دینا، تو ہمارے سانس جو ہے نا اٹک جائے اپنی، کہ اللہ اللہ یہ میں نے کیا کیا، کیا کیا بولا، کیا کیا دیکھا، کیا کیا سنا، کیا کیا کیا. استغفر اللہ، میں اس سے بچ سکتی تھی، میں اس بات سے بچ سکتی تھی، میں اس کام سے بچ سکتی تھی، میں اس کی جگہ کوئی بہت بہترین کام کر سکتی تھی، اور کچھ بھی نہ کرتی تو تسبیح کر سکتی تھی. یعنی زبان تو ساتھ موجود ہے نا، زبان سے تسبیح کر سکتے تھے. تو ہر روز نا اپنا نامہ اعمال خود ہی اپنے سامنے رکھا کریں کہ آج کے دن میں نے کون کون سی سیکرٹ نیکیاں کی ہیں، کون سی نیکیاں جو تھی لوگوں کے آنکھوں کے سامنے آ گئی ہیں، کن نیکیوں کے اوپر میں نے دل کے بیچ میں ایسے پراؤڈ فیل کیا. اور یہ سوچیں کہ پتہ نہیں وہ نیکیاں سیف بھی ہیں یا نہیں، اور میں کس لیے پراؤڈ فیل کر رہی ہوں. مجھے کیا پتا کہ میں نے ان کو سنبھالا بھی ہے کہ نہیں. مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ میری نیت کیا تھی اس وقت. نیت کو بھی تو دیکھنا ہوتا ہے نا. تو ڈیفینیٹلی ہر بندے کو اللہ کی مغفرت چاہیے. اور ایک بات اور بھی غور کرنے کی ہے کہ اپنا نامہ اعمال لوگوں کے حوالے نہ کر دیں کہ قیامت کے دن وہ اس میں سے اپنے حق نکال کے آپ کی نیکیاں لے جائیں. یعنی ان کے ساتھ ایسی زیادتیاں نہ کریں کہ قیامت کے دن آپ خالی ہو جائیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ میری امت کا دیوالیہ تمہیں پتہ ہے کون ہوگا؟ بینکرپٹ بندہ. تو وہ بینکرپٹ کو صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ وہ جو قیامت کے دن روزہ، حج، زکوٰۃ، اپنی ساری عبادات لے کر آئے گا، اور ڈھیروں ڈھیروں گی اس کے پاس نیکیاں، لیکن اس نے کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کا پیسہ مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی. وہ سب لوگ لائن میں کھڑے ہو جائیں گے اور آ کے اپنے حق لیتے رہیں گے، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ پھر بھی باقی ہوں گے. تو لوگوں کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور وہ جہنم رسید ہوگا. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمارا گمان بہت اچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور بخشے گا، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اور یہ سچا گمان ہے. لیکن اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے طرف سے دور تو نہیں کرے اپنے ہاتھوں سے. اور قیامت کے دن ہم نے امیر رہنا ہے، قیامت کے دن ہم نے غریب فقیر نہیں بن جانا. خافضۃ الرافعہ، وہ اوپر والی چیز کو نیچے لے آئے گی اور نیچے والی چیز کو اوپر کر دے گی. یعنی جن لوگوں کو ہم مسکین سمجھ کر اس دنیا میں اگنور کرتے ہیں اور دباتے ہیں، قیامت کے دن وہ اوپر ہو جائیں گے، اور وہ جو متکبر اور جبار ہوں گے وہ نیچے ہو جائیں گے. تو یہ جو بات ہے نا، اب یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے اخلاق کیا ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملات کیا ہیں. اس کی وجہ سے بہت بڑے بڑے فیصلے جو ہے نا، گیم چینجر چیزیں ہیں. یہ گیم چینجرز اور واٹ آور اخلاق، آور بیہیویئر ٹورڈز ادر پیپل، کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں، اپنے قریبی لوگوں سے لے کر ہر دوسرے بندے تک دیکھ لیں. یہ بہت ضروری چیز ہے.
اچھا، تو ان گناہوں کی مغفرت تو ہوگی انشاءاللہ باذن اللہ، لیکن توبہ استغفار کرنے والوں کے لیے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس کے لیے جس نے اپنے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار کو پایا، اسے ساری زندگی توبہ کی، کوشش پوری کی کہ اس سے غلطیاں نہ ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ لیکن جو لوگوں کے حق ہیں تو وہ تو ادا کرنے پڑیں گے، کیونکہ ایک بات بڑے مزے کی سوچنے کی ہے کہ اللہ تو الرحمن الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اس کی شان بہت بڑی ہے، وہ معاف کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے، لیکن انسان نہیں ایسا کرتے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، میں اپنے آپ کو دیکھ لوں، ہم سب کو دیکھنا چاہیے کہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں۔ جب وہ کوئی غلطی کرتے ہیں تو ہم ان کو معاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں میں معاف نہیں کروں گی، میں اپنا حق لے کر رہوں گی، اور اگر اس دنیا میں جو حق نہیں لے سکتا وہ کہتا ہے قیامت کے دن میں اپنا حق لوں گا، اور یہ آپ نے لوگوں کے منہ سے یہ باتیں سنی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسا معاملہ نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ تو رحمت کا معاملہ کرے گا، لیکن لوگ اپنا حق لے کر رہیں گے کہ ہمیں ہمارا حق دلائیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کیجئے، تو پھر اس دن عدل انصاف ہوگا کہ ہم نے اگر ناحق کسی کے ساتھ زیادتی کی ہوئی ہے تو شامت آ جائے گی، اس بندے کی شامت آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پناہ مانگا کریں کہ ہم کسی تک اپنا شر پہنچائیں، کہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم صدقہ کیسے کریں، اگر پیسے نہ ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپشن کر لو، کسی کو کوئی ہنر سکھا دو، ان کا ہنر نہ آتا ہو تو کوئی نیک بات بتا دو، اگر یہ بھی نہ کر سکیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے تو اپنے بھائی میں کوئی خیر چھوڑی نہیں، کہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، تو چلو پھر اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، اپنے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ شر جو ہے ہمارے اندر کی وہ لوگوں تک نہ پہنچے، اور ہر صبح ہم یہ دعا مانگتے ہیں اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ لا الہ الا انت رب کل شیء وملیک اعوذ بک من شر نفسی ومن شر الشیطان وشرکی وان اقترف علی نفسی سوءا او اجرہ الی مسلم، میں اپنے نفس کے شر سے بھی اللہ تعالیٰ پناہ چاہتی ہوں کہ میں اس کو اٹھا کے کسی دوسرے مسلمان کے پاس لے کر جاؤں اور اس کو تکلیف پہنچاؤں، یہ میں نہیں کرنا چاہتی۔ تو مغفرت مانگتے ہوئے اپنے سارے گناہوں کو یاد کریں، اگر تو کوئی لوگ آس پاس موجود ہیں جن سے آپ معافی مانگ سکتے ہیں تو مانگ لیں، اور اگر وہ لوگ چلے گئے ہیں تو ان کے حق میں صدقہ کر دیں، ان کے حق میں استغفار کر دیں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگا کریں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَاجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ قُرْبَةً إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ جس کو میں نے مومنن میں سے سب و شتم کیا ہے، جس کو دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ اس کو اتنا اپنے نزدیک کر لیں کہ وہ میری جان چھوڑ دے، قیامت کے دن اس کو اپنی قربت نصیب کریں، وہ اتنا مسرور ہوگا، اتنا خوش ہوگا، میری دعا کی وجہ سے اس کو اپنے قریب کر لیں کہ وہ میری جان چھوڑ دے گا، بھول جائے گا میرے اس کو، اور میری دعا کی وجہ سے وہ آپ کی قربت اختیار کر لے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے وہ حق چھوڑ دے۔ صدقہ خیرات کر کے اپنے لیے استغفار کرا کریں، اس کے لیے استغفار کریں اگر وہ دور لوگ بھی چلے گئے، اور اگر کوئی بہت بڑا فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کسی سے کہیں کہ مجھے معاف کر دیں، تو پھر دعائیں کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ جو ملے گا ان کو اچھا، وہ مغفرت کی صورت میں ملے گا ان کے رب کی طرف سے۔ اور کیا ملے گا؟ صرف یہ نہیں کہ مغفرت معاف کر دیا اور بس چھوڑ دیا، نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ملک الملیک ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، جب دینے پہ آتے تو بہت کچھ دیتے ہیں، ان کے گناہوں کو بھی بخشیں گے اور ان کو باغات میں رکھیں گے، جنات میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اب یہ ہم یعنی آپ دیکھیں کہ آپ کے پیروں کے نیچے، جیسے وہ حضرت سلیمان کا نہیں کہتے کہ جب ملکہ سبا آئی تو اس نے پیر رکھنے لگی تو ایک دم اپنے کپڑے اوپر اٹھا لیے پنڈلیوں سے، سمجھی کہ پانی کے بیچ میں ہم چلنے لگے ہیں، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ پانی نہیں ہے، یہ شیشے کا فرش ہے اور اس کے نیچے پانی ہے یعنی اس کو سمجھ، اتنی خوبصورت اور اتنا کلیئر وہ شیشہ تھا کہ اس کے نیچے جو پانی تھا وہ سمجھی کہ یہ پانی کے بیچ میں پیر رکھنے لگی ہوں۔ اللہ بہتر جانے کہ جنت کی خوبصورتی کیا ہوگی اور اس کی ان نہروں کی شان کیا ہوگی۔
ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوا، ہاں اس کی ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور ہم دنیا کے حساب سے اس کو امیجن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ دنیا سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یہاں تو ہم اتنی خوبصورت خوبصورت سین دیکھ کے سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت کتنی خوبصورت ہوگی، اگر یہ جو سین ہے اور یہ جو نظارہ ہے یہ ہماری آنکھوں کو کتنی ٹھنڈک دے رہا ہے۔ لٹرلی ابھی میں کچھ عرصہ پہلے ادھر گئی تھی، بینف میں گئی تھی، ایک کینیڈا کا ایریا ہے، بہت ہی خوبصورت جھیل تھی اور اس کے بیچ میں پہاڑوں پر برف تھی اور اس کا عکس تھا اور درخت بھی تھے اور درختوں کا عکس تھا اور اس قدر خوبصورت پانی کا نظارہ تھا کہ میں دیکھ رہی تھی اور مجھے میرے گھر والے کہتے بس اب چلنا ہے، لیکن میری آنکھیں، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا وہاں سے ہلنے کو اور میں ان سے کہہ رہی تھی تھوڑی دیر اور رک جاؤ، تھوڑی دیر اور رک جاؤ۔ اب سوچیں کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس نظارے سے ہٹنے کا آپ کا دل نہیں چاہتا، اتنی خوبصورت دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے نظارے رکھے ہوئے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورتی رکھی ہوگی کہ جس کو ہم ابھی امیجن نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ آگے بہت پیاری بات کہتے ہیں، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور کتنا پیارا، کتنا خوبصورت، کتنا اچھا ہے اجر، لیکن کن کا؟ عاملین، عمل کرنے والوں کا، عمل کرنے والوں کا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ یہ تو آپ اپنے عمل سے ڈٹرمن کرتے ہیں نا کہ آپ کس چیز کو ڈیزرو کرتے ہیں۔ تو عمل کے بغیر تو ایمان کی تکمیل نہیں ہے نا۔ ایمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبان سے تصدیق کرنا، دل سے ماننا اور جوارے سے یعنی اپنی باڈی پارٹ سے اس پر عمل کرنا، یہ ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ صرف دل میں خواہشات رکھ کے یا باتیں کر کے ایمان کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک کہ آپ اس کی گواہی نہیں دیتے اپنے عمل کے ذریعے سے۔ تو ہم نماز پڑھ کے گواہی دیتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کا جو ہم نے کہا ہوا تو ہم مان رہے ہیں، ہے نا؟ یہی بات ہے نا۔ دیکھیں آپ سے کوئی بھی محبت کا کہے نا کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، تو آپ بچوں سے بھی کہتی ہیں کوئی محبت شبت نہیں، آپ دیکھتے ہو کہ ماں کتنے کام کری، آپ تو اٹھ کے ہاتھ بھی نہیں ہلاتے اور میری مدد نہیں کرتے۔ محبت تو قربانی کرواتی ہے، محبت تو عمل کرواتی ہے اور عمل سے وہ پروف ملتا ہے محبت کا۔ تو آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کسی کا خاوند کہتا رہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں اور نان نفقہ نہ دے، پیسے نہ دے، کھانا پینا نہ دے، کپڑے نہ دے، تو بندہ کہتا ہے کہ کوئی محبت کی آپ کی ضرورت نہیں ہے، یہ محبت کس کام کی ہے جس میں کوئی پروف نہیں ہے، کوئی آپ دلیل نہیں دے رہے اپنی محبت کی، کوئی قربانی دے کے ہمارے ثابت نہیں کر رہے کہ آپ کی محبت سچی ہے۔ تو دنیا میں ہم اس طرح کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی محبت کے لیے بھی پروف چاہیے نا۔ ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ قرآن کی آیات میں جو جو آئیڈیاز ہم کو دیے گئے ہیں کہ نیکی اللہ کی نظر میں کیا ہے، نیکی کیا ہے، وہی نیکی کرنی ہے، اپنے دل سے بنائی ہوئی نیکی نہیں کرنی۔ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کہا بس وہی نیکی ہے، اور جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برا کہہ دیا، خواہ ساری دنیا اس کو اچھا کہہ رہی ہے، خواہ معاشرہ اس کو اچھا کہہ رہا ہے، اور لوگ بہت ساری اکثریت اس کام کو کری، لیکن ہم کہیں گے کہ وہ برائی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برائی گردانا ہے اور برائی بتایا۔ صحیح بات ہے نا؟ تو اس طرح کی سوچ کر کے ہم نے اپنی زاویے جو ہے نا وہ درست کرنے ہیں، بدلنے نہیں، زاویہ درست کرنا ہے اپنی سوچ کا، کہ ہم اس اینک سے دیکھیں جو ایمان کی اینک ہے، کیونکہ وہ بالکل صاف صاف ہر چیز کو دکھاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین۔ اور یہ بھی دعا کریں، اللہم انا نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد، آمین۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔